هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا ہے۔ اب آپ سوچئے، میں یہ نہیں کہتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی تعریف کرنا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، لیکن آپ سوچیں کہ اتنا بڑا خلا پیدا ہو گیا ہو، اتنا بڑا ویکیوم پیدا ہو گیا ہو، اور نبوت کے ساتھ ہم لوگوں کا ظلم اور ہماری بے وفائی اس حد تک پہنچ گئی ہو، اور جب ہم بیان کریں تو اس میں کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں اتنی خوبصورت تھیں، اور آپ کے گال اتنے مبارک خوبصورت تھے، اور آپ کے بال اتنے اچھے تھے، اور آپ کا لباس اتنا اچھا تھا، اور ہمارے تذکرے اسی کے اوپر ختم ہو جائے، زلف و رخسار کی باتوں پر ہمارے نعت خوانوں کی نعت بھی ختم ہو جائے، اور ہمارے مقررین کی تقریریں بھی ختم ہو جائیں، اور جو اصل نبوت جس مقصد کے لیے آئی تھی، اور اس کے اندر جو ہم لوگوں سے جتنی بڑی صدیوں پر محیط کوتاہی ہوئی، جس کی ہم پوری امت مسلمہ جس کی اجتماعی مجرم ہے، وہ ہماری کوئی ڈسکشن کا ٹاپک ہی نہ ہو، وہ ہماری گفتگو کا موضوع ہی نہ ہو، اس کے اوپر ہمارے اندر کوئی فکر مندی ہی نہ ہو، اور ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار ہی نہ سمجھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس طریقے کے ساتھ سیرت کانفرنسز کہیں پر کریں جس میں یہ اس موضوع کو ہم پر ایک لمحہ فکریہ پیدا کیے بغیر آگے گزر جائیں، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے وفائی اور آپ کے مشن کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے، آپ کی تشریف آوری کے مقاصد کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ میں تیرے مزار کی جالیوں کی مدحتوں میں مگن رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال میں تیرے